یہ کچومر کا پہلا اور انٹروڈکٹری ایپیسوڈ ہے اور میں پوڈ کاسٹر اور ہوسٹ بابر ملک۔ اس ایپیسوڈ کا فارمیٹ ہمارے آنے والے ایپیسوڈ سے تھوڑا سا مختلف ہوگا، کیونکہ یہاں پہ مقصد صرف کچومر کا انٹروڈکشن کروانا ہے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کچومر کیا ہے، کیوں ہے اور کس کے لیے ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان ڈیٹیلز میں جائیں، تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں کچومر کے بیسک تھیم پہ یا بیسک ٹاپک پہ۔ کچومر پوڈ کاسٹ پرسنل ریزیلینس کے ٹاپک پہ بنی ہے۔ اس کو اردو میں استقامت یا ہندی میں سہن شکتی کہتے ہیں۔ ایک انسان کے طور پہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ مشکلیں اور چیلنجز تو فیس کرنے ہی ہیں۔ اب وہ کسی ملک کا بادشاہ ہو یا اس میں رہنے والا ایک فقیر، کسی کمپنی کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہو، مڈل مینجمنٹ کا حصہ ہو یا دروازے پہ بیٹھا چوکیدار، پھر اس کی عمر بے شک 60 سال کا 70 سال کی ہو اور وہ ایک بزرگ ہو، ایک مڈل ایج کا بندہ ہو یا ایک نوجوان ہو، عورت ہو یا مرد ہو، چیلنجز تو ہم سب نے ہی فیس کرنے ہیں۔ لیکن ان چیلنجز کو کیسے فیس کیا جائے، ان کو کیسے انڈیور کیا جائے، اس تکلیف میں سے کیسے نکلا جائے، اس چیز کو ریزیلینس کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ ریزیلینس کسی ماچو مین ہونے کا نام نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ نو پین نو گین یا مرد کو درد نہیں ہوتا اس قسم کی فلسفیز کو پروموٹ نہیں کر رہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ درد مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ، ہم سبھی کو ہوتا ہے۔ لیکن کچومر یا ریزیلینس کے ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں یہاں پہ اپنا انٹروڈکشن بھی کرانا چاہوں گا۔ میرا نام بابر ملک ہے، میں پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوا۔ میں 1979 کے فروری کے مہینے میں پیدا ہوا اور تقریباً 2001 سے پراپر پروفیشن کو پرسو کر رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایوریج ایکسپیکٹنسی دیکھیں، انسان کی زندگی کی ایک لینتھ کو دیکھیں یا کسی کے پروفیشن کو دیکھیں، تو دونوں سکیلز پہ ہی میں زندگی کا ایک بھرپور حصہ اور بڑا حصہ گزار چکا ہوں، اور اب باقی جو حصہ ہے وہ پچھلے گزارے حصے سے کچھ نہ کچھ کم ہے۔ اسی طرح میں اپنے پروفیشن کا ایک بڑا حصہ گزار چکا ہوں اور آنے والا حصہ پچھلے حصے سے اب کچھ کم ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں یا یہ اندازہ دے سکوں کہ میں ایک تجربہ کار اور ایکسپیرینس انسان ہوں۔ میں نے زندگی میں بہت ساری مشکلیں فیس بھی کیں، بہت ساری پین کو انڈیور کیا، اپنے اندر ریزیلینس پیدا کی، اور انہی ایکسپیرینسز کو آپ سے شیئر کروں گا۔ اس میں یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ میں نے اس ٹاپک پہ بہت انٹرسٹ ڈیولپ کیا اور بے تحاشا کتابیں اور ویڈیوز اور آڈیوز کا ایکسپوجر میرے پاس ہے۔ وہ چیزیں جو میں نے پچھلے کئی سالوں میں سیکھیں، پھر ان کو پریکٹس میں بھی لے کے آیا۔ ان میں سے کچھ پریکٹسز میں آج بھی کرتا ہوں، کچھ وقت کے ساتھ مصروفیت کی وجہ سے چھوٹ گئیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو میں آپ کے سامنے آنے والے ایپیسوڈز میں رکھوں گا، یہ میں نے سیکھی بھی ہیں، میں نے ان کو پریکٹس بھی کیا ہے، اور ان کے ریزلٹس کیا رہے یہ بھی سارے آپ سے شیئر کروں گا۔ ہمارا اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ کچومر کس کے لیے ہے؟ تو سب سے پہلے تو کچومر میرے لیے ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں جو میں نے پڑھی، جو میں نے دیکھی یا سنی، اور پھر ان کو اپنی زندگی میں کچھ کو انٹیگریٹ کر سکا اور کچھ کو نہیں کر سکا، مجھے موقع ملے گا کہ ایک دفعہ ان کو دوبارہ ریوزٹ کروں، کیونکہ آپ کے سامنے ان ٹاپکس پہ پوڈ کاسٹ لانے کے لیے، ایپیسوڈز کریٹ کرنے کے لیے جو ریسرچ مجھے کرنی پڑے گی، اس کے لیے واپس جا کے ان کو دیکھنا تو پڑے گا نا۔ لیکن اگر میں اس کے علاوہ بات کر سکوں تو اگر 10 لوگ، 20 لوگ، 50 یا 100 لوگ اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ بہتری دیکھ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ریزیلینس پیدا کر لیتے ہیں، اپنے آنے والے چیلنجز کو بہتر مینج کرنا سیکھ جاتے ہیں، تو میرے لیے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ یہاں پہ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ میں اس پوڈ کاسٹ کو اپنی لوکل لینگویج میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میری ٹارگٹ آڈینس ہندی اور اردو سمجھنے والے لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہوں، ہندوستان میں رہتے ہوں، بنگلہ دیش یا افغانستان میں رہتے ہوں، یا دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں لیکن اردو یا ہندی کو سمجھ سکتے ہوں، ان کے لیے یہ پوڈ کاسٹ بنائی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزی زبان میں تو یہ کانٹینٹ بہت حد تک ہر جگہ پہ اویلیبل ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں، پوڈ کاسٹس ہیں،
وہ اپنے لحاظ سے انہوں نے اپنی زبان میں بنایا، اپنے کلچرل کانٹیکسٹ میں ان چیزوں کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے یوزفل ہے. لیکن بہت سارے لوگ انگریزی کو اس طریقے سے انجوائے نہیں کر سکتے، ان کے کلچر کے ساتھ اس طریقے سے ریزونیٹ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ میں نے لوکل لینگویج کا انتخاب صرف اس بیسس پہ کیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اپنے کانٹیکسٹ میں اپنی بات سمجھا سکیں. کیونکہ یہ ایک انٹروڈکٹری پوڈ کاسٹ ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ فلیکسیبلٹی ملتی ہے کہ ہم چیزوں کی ڈیفینیشنز آپ کے سامنے رکھ سکیں اور ان کو کیٹیگرائز بھی کر سکیں. کیونکہ کل کو یہ نہ ہو کہ آپ کہیں بھائی یہ ابھی تو یہ اس ٹاپک پہ پوڈ کاسٹ کر رہا تھا اور یہ ایپیسوڈ تو اس بات پہ تھا اور یہ کیا اس نے کوئی نئی چیز لے کے آ گیا. تو ان ڈیفینیشنز اور کیٹیگرائزیشنز سے ہوگا یہ کہ ایک فریم ورک آپ کے سامنے ابھی سے ہی اسٹیبلش ہو جائے گا جس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ چیلنجز کیا ہوتے ہیں، کس قسم کے ہوتے ہیں، کن کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں، اور ریزیلینس جو ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے اور کن کیٹیگریز میں فال کرتی ہے. تو اس بات پہ چیلنجز سے آغاز کرتے ہیں. اگر چیلنجز کو دیکھیں تو اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ چیلنجز جب بھی آتے ہیں تو یہ ہمیں توڑتے ہیں، ہمیں تکلیف دیتے ہیں تاکہ ہم دوبارہ کسی نئی شکل میں ری بلڈ کر سکیں. میرے خیال سے چیلنجز کی اس سے بہتر ڈیفینیشن شاید کوئی نہیں ہو سکتی. اگر ان کی کیٹیگریز کو دیکھا جائے تو 3-4 کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. مثلاً پہلی کیٹیگری اس کی ہوگی جہاں پہ ہم ہیلتھ ایشوز کی بات کر سکتے ہیں. یہ فزیکل ہیلتھ ہو سکتی ہے، مینٹل یا سائیکولوجیکل ہیلتھ ہو سکتی ہے. فزیکل ہیلتھ کی بات کریں تو کوئی بیماری آپ کو آ جائے تو وہ ایک ہیلتھ ایشو ہے، وہ ایک چیلنج ہے. کوئی ڈسیبلٹی آ جائے کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا نیچرلی آپ میں ڈیولپ ہو جائے تو وہ ایک ہیلتھ ایشو ہے. یا کسی قسم کا مینٹل ہیلتھ ایشو، سائیکولوجیکل ہیلتھ ایشو کو آپ فیس کر رہے ہوں، کوئی آئیڈینٹی کرائسس ہو، آپ کو سیلف ورتھ کے ایشو ہوں، آپ ہر وقت یہ سوچتے رہیں کہ بھائی میں اس قابل کہاں ہوں، یا میں یہ کر بھی سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، یا کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی. یا بالکل اس کے اپوزٹ اور آپ کو لگے کہ ساری دنیا آپ سے نیچے اور آپ ہی سب سے اوپر ہیں. تو یہ وہ سارے ایشوز ہیں جن کو ہم ہیلتھ ایشوز کی کیٹیگری میں لا کے ڈال سکتے ہیں، فزیکل، مینٹل اینڈ سائیکولوجیکل. اگلی کیٹیگری یا اگلی ٹائپ کے چیلنجز جو ہے وہ ریلیشن شپ کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. کوئی رشتہ آپ کا ٹوٹ جائے، کوئی پیارا آپ سے جدا ہو جائے، وہ شادی ہے تو پھر وہ طلاق کی شکل میں ہو سکتا ہے، علیحدگی کی شکل میں ہو سکتا ہے. کوئی آپ کا بچہ کسی دوسرے ملک، بیرون ملک جا کے سیٹل ہو جائے، وہ اس شکل میں ہو سکتا ہے. کہیں آپس میں بھائیوں کی بہنوں کی لڑائی ہو جائے، وہ اس شکل میں ہو سکتا ہے، ملنا جلنا بند ہو جائے، یا کوئی دنیا سے چلا جائے. تو یہ وہ سارے ریلیشنل یا ریلیشن شپ چیلنجز ہیں جو آپ محسوس کر سکتے ہیں، جو آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. اور ہم سبھی کو، اگر ابھی نہیں بھی کیا، آپ بہت ینگ ہیں، تو ہم سبھی کو ان چیلنجز کو فیس تو کرنا ہی ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ. اگلی کیٹیگری آ جاتی ہے فائنینشیل چیلنجز کی. اب یہ لاس آف ارننگ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کچھ کما رہے تھے اور اب نہیں کما سکتے، یا یہ کوئی ایسا بڑا ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینس آ جائے کہ جس کو آپ نے سوچا ہی نہیں تھا اور سڈنلی آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی اور چیز. تو یہ وہ دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اچھا، یہ فائنینشیل جو چیلنج ہے یہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ تو آتا ہی آتا ہے. مطلب جب کوئی اور چیلنج آئے تو یہ بھائی صاحب ساتھ چلے آتے ہیں. انلیس کہ آپ بہت امیر، بہت پیسے والے ہیں تو شاید تب ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن کوئی ریلیشن شپ چیلنج آئے، کوئی ہیلتھ چیلنج آئے تو ساتھ فائنینشیل چیلنج جو ہے وہ ساتھ ہی آ جاتا ہے. تو ہم نے اس کی جو 2 کیٹیگریز کی بات کی، لاس آف ارننگ کی، تو اس میں اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ملازمت کرتے تھے، آپ کو نکال دیا گیا، یا آپ کاروبار کرتے تھے اور سڈنلی مارکیٹ میں کوئی ایسا شفٹ آیا کہ اب وہ آپ کاروبار نہیں کر سکے، یا آپ نے ڈیٹ لیا ہوا ہے، آپ ادھار لے رکھا ہے اور اب آپ ادھار واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، انٹرسٹ ریٹس بہت بڑھ گئے ہیں. تو یہ وہ لاس آف ارننگ کے چیلنجز ہیں. کوئی ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینس آ جاتا ہے، کوئی بیماری جس کی ہم نے پہلے بھی بات کی، کوئی شادی آ گئی، کوئی فیملی میں کوئی بیمار ہو گیا. تو یہ وہ فائنینشیل ایشوز ہیں یا فائنینشیل چیلنجز ہیں جو انڈیپینڈنٹلی بھی آ جاتے ہیں، اور اگر کوئی چیلنج اور آئے تو اس کے ساتھ ویسے ہی لامحالہ پہنچ جاتے ہیں. چوتھی کیٹیگری اور شاید آخری کیٹیگری ڈیزاسٹرز کی ہے.
یہ مین میڈ ڈیزاسٹرز بھی ہو سکتے ہیں اور نیچرل ڈیزاسٹرز بھی ہو سکتے ہیں. کوئی ایسی تباہی آئے، بے شک وہ جنگ کی شکل میں ہو، زلزلے کی شکل میں ہو، سیلاب کی شکل میں، اور ہم سب ان کو فیس کرتے رہے ہیں. ہم نہیں تو ہمارا کوئی نہ کوئی رشتہ دار جس نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا. تو وہ یہ ایسے کسی ڈیزاسٹر کی شکل میں اگر کوئی چیلنج آپ کے سر پہ آ جائے اور اس مشکل کو آپ کو فیس کرنا پڑ جائے تو وہ بھی ایک چیلنج کی کیٹیگری ہے. تو اس طرح ہم نے یہ کیا کہ چیلنج کی مختلف کیٹیگریز کو آپ کے سامنے مثالوں کے ساتھ، ایگزامپلس کے ساتھ رکھا، جس میں ہیلتھ چیلنجز، ریلیشن شپ چیلنجز، فائنینشیل چیلنجز اور ڈیزاسٹر ریلیٹڈ چیلنجز، ان کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اب چلتے ہیں ریزیلینس کی طرف کہ کیا ریزیلینس کی بھی کوئی کیٹیگریز ہیں، کیا ریزیلینس کو بھی کچھ حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ تو بالکل کیا جا سکتا ہے. ریزیلینس کی پہلی کیٹیگری یا پہلی قسم ایموشنل یا مینٹل ریزیلینس ہے. یعنی کہ آپ ایک کرائسس کے اندر کیا سینٹرڈ رہتے ہیں، کیا کاملی سکون سے اس کرائسس کو ڈیل کرتے ہیں، یا کیا آپ کوئی نیا پینک کریٹ کر دیتے ہیں اور اپنا ہی ایک مسئلہ نیا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر آپ ایموشنلی ریزیلینٹ ہیں تو آپ ایک کرائسس کے اندر بڑے تحمل سے، بڑے سکون سے بیٹھ کے اس کو پروسیس کریں گے. اس کرائسس کو ایک اپرچونٹی سمجھ کے اسی میں سے اپنے لیے کوئی نئی ہوپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے اور کچھ اسٹریٹجیز اور ایکشن پلان بنانے کی طرف جائیں گے کہ جہاں پہ آپ اس کرائسس سے باہر نکل سکیں یا کم سے کم اس کو مینج کر سکیں. سو ایک ایموشنلی اور مینٹلی ریزیلینٹ انسان اپنے کرائسس کو زیادہ بہتر مینج کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. اس کے لیے بہت ساری ٹیکنیکس موجود ہیں. چند کے نام میں آپ کے سامنے لے لیتا ہوں. مثال کے طور پہ ہم جرنلنگ کرتے ہیں، ڈائری لکھنے کا جو عمل ہے. بریدنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں. اس میں میڈیٹیشن، مائنڈفلنس بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں، اور بہت ساری اور ہیں جن کے بارے میں آگے چل کے بات کریں گے. اسی طرح ریزیلینس کی جو اگلی کیٹیگری ہے وہ فزیکل ریزیلینس کی ہے. جب آپ بیمار ہو جائیں، کسی پریشانی میں آ جائیں، کوئی ہینڈی کیپ ڈیولپ ہو جائے، تو آپ کیا آپ کے جسم میں اتنی قوت، اتنی طاقت ہے کہ آپ باؤنس بیک کر سکیں؟ اس ریزیلینس کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو ایک اچھی فزیکل روٹین چاہیے ہے جس میں ایکسرسائز شامل ہو، کچھ نہ کچھ واک وغیرہ آپ کرتے ہوں تاکہ آپ کے جسم میں ایسی طاقت ہو کہ وہ ایک فزیکلی ریزیلینٹ جسم ہو. اسی طرح آپ کو کھانا اچھا کھانا ہے، ایک مکس فوڈ کھانی ہے جس میں پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ ہوں. کچومر سلاد بنا کے کھائیں، اس سے آپ کی فزیکل ریزیلینس بڑھے گی. اسی طرح کہ آپ نیند اپنی پوری حاصل کر سک رہے ہیں. نیند تو جہاں پہ آپ کو فزیکل ریزیلینس دیتی ہے وہاں پہ مینٹل اور ایموشنل ریزیلینس میں بھی بہت کام آتی ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کی اگلی کیٹیگری جو ہے وہ ریلیشنل ریزیلینس کی ہے. کیا آپ کے پاس ایسے ریلیشنز موجود ہیں کہ جب آپ مشکل میں پڑیں تو وہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں، یا جب وہ مشکل میں پڑیں تو آپ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو سکیں؟ کیا آپ کے گرد آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے دوست، ایسے کچھ رشتہ دار جو مشکل کے وقت میں آپ کو سپورٹ کر سکیں؟ یہ ریلیشن شپ ریزیلینس ہے. اور ان ریلیشن شپ میں پھر ڈیفینیٹلی آپ کو انویسٹ بھی کرنا پڑتا ہے، آنیسٹی کے ساتھ انویسٹ کرنا پڑتا ہے. یہ ریلیشن اکثر چند ہی ہوتے ہیں لیکن ان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے. اور فائنلی ہمارے سب سے انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ٹائپ آف ریزیلینس، فائنینشیل ریزیلینس، کیونکہ یہاں سے آپ کی باقی ساری ریزیلینس بھی بلڈ ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے پہلے بات کی کہ جہاں پہ کوئی چیلنج آتا ہے تو ساتھ فائنینشیل چیلنج تو آ ہی جاتا ہے، تو پھر فائنینشیل ریزیلینس کو بھی آپ کو بلڈ کر کے رکھنا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے چیلنج کو مینج کرنے کے لیے آپ بہتر پوزیشن میں ہو. اچھا، اگر فائنینشیل ریزیلینس کی بات کریں تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا آپ کے پاس ایک ہی آمدن کا ذریعہ ہے یا آپ ملٹیپل آمدن کے ذریعے رکھتے ہیں. اگر انسان کی سروسز یعنی کہ آپ کی ملازمت ہی آپ کے پاس ایک فائنینشیل ارننگ کا ذریعہ ہے تو وہ اس کو کیا آپ بلڈ کر رہے ہیں؟ کیا آپ نئی سکلز، نئی کمپٹنس وقت کے ساتھ ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ آپ کی ارن کرنے کی کیپیبلٹی جو ہے وہ بڑھ سکے؟ کیا آپ اکیلے ہی ارن کرتے ہیں یا آپ کے گھر میں آپ کی وائف بھی کام کرتی ہے؟
آپ کا بھائی بھی کام کرتا ہے. تو جتنے زیادہ ملٹیپل ارننگ کے ذرائع ہوں گے اتنے ہی آپ کی ریزیلینس بڑھتی جائے گی. کیا آپ کے پاس پیسو انکم کے کوئی ذرائع ہیں جہاں پہ آپ کی کوئی ایسٹس، آپ کی کوئی انویسٹمنٹ جو ہیں وہ پیسولی آپ کو انکم جنریٹ کر کے دیتے رہتے ہیں، تاکہ اگر آپ کسی بیماری کا شکار ہو جائیں، آپ خود اب ارن نہیں کر سک رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے، تو آپ کو پیسو انکم آتی رہے، آپ کے ایسٹس، آپ کی انویسٹمنٹس آپ کے لیے کچھ نہ کچھ انکم جنریٹ کرتی رہیں. تو یہ جی ہماری 4 قسم کی ریزیلینس ہیں. ان کی ڈیفینیشنز، ان کی کیٹیگرائزیشن آپ کے سامنے رکھی. یہاں پہ میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ریزیلینس کا مطلب چیلنجز کو اور پین کو اوائڈ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کو فیس کرنا ہے، ان کے بیچ میں بیٹھ کے کچھ سیکھنا ہے اور ان میں سے نکلنے کی تدبیر کرنا ہے. اس کو ریزیلینس کہتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ انٹرسٹنگ لگی، آج کا ایپیسوڈ میں کچھ چیزیں ایسی رہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بھی آنی چاہیے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ہم ان چیزوں کو مزید ایکسپینڈ کریں گے، اس پہ مزید بات کریں گے اور آپ کے لیے انٹرسٹنگ ریزیلینس کے ٹولز اور ٹیکنیکس لے کے آئیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں. تھینک یو.